اللہ اللہ اللہ۔ جب بندہ کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ بندوں سے الہ کے وقت سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس نے یہ شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت دریا، فرمانے لگے حضرت حکیم الامت تھانوی کو، حضرت میرے خیال میں شعراء یعنی جو شاعر لوگ ہیں وہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں اور جس چیز کو پسند نہیں کرتے اس کو گھٹا دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت مبالغہ کیا ہے، بہت بڑا چڑھا کر اللہ والوں کی صحبت کو پیش کیا کہ اللہ والوں کی صحبت کی ایک گھڑی 100 سال بے ریائی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ریا والی عبادت کہتے تو بات سمجھ میں آتی، بے ریائی عبادت 100 سال سے افضل ہے اور بے ریائی عبادت 100 سال کا اللہ والوں کی ایک گھڑی بھی اس سے افضل ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شفیع صاحب یہ شعر میں پڑھ کے سنو۔ فرمانے لگے حضرت آپ سنائیں۔ فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت۔ حضرت مفتی شفیع صاحب حیران ہو گئے، حضرت مجھے تو 100 سال سمجھ نہیں آ رہا اور آپ نے تو 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ پھر حضرت نے تحقیقی انداز میں اس کو یہ بات سمجھائی۔ فرمایا، شیطان نے کتنی عبادت کی تھی لیکن کسی بڑے کو اپنا رہنما اور رہبر نہیں بنایا، مردود ہو گیا۔ بلعام باؤ کتنا بڑا تھا لیکن اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کتے نے وہ قرآن پاک کے اندر اس کی مثال کتے جیسی کی ہے، حالانکہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو قبولیت نہیں ملی۔ فرمایا، جو بندہ نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کی ایمان کی گارنٹی۔ حضرت نے تو صرف ایک ہی حدیث بتائی لیکن میں آپ کو حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے 2 احادیث سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حکیم اختر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی محبت رکھی تھی، جو بندہ اس کو دیکھتا تھا آٹومیٹک اس کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی تھی۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ والوں کی نشانی کیا ہے، ذاکر بندوں کی نشانی کیا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں بھی اللہ یاد آئے۔ فرمانے لگے، حدیث پاک میں ہے کہ ایام دہر نفحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، تمہارے رات اور دن کے وقتوں میں اللہ کی طرف سے کچھ تجلیات نازل ہوتے ہیں، کچھ ہدایت کے جھونکے نازل ہوتے ہیں، اگر وہ تمہیں مل جائے، تھوڑا سا حصہ بھی اگر تم کو مل جائے، فلا تشقون بعدها ابدا، پھر تم کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے۔ حضرت فرماتے ہیں، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے سوچا اب زمان کا تو پتہ چل گیا، زمانے کا یعنی ہمارے زندگی کی جو رات دن ہے ان میں وہ تجلیات نازل ہوتی ہیں، لیکن کون سی مجلس ہے، کہاں وہ نازل ہوتی ہیں، بندہ کو کیسے تلاش کرے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر بخاری شریف کی یہ حدیث نظر کے سامنے آئی، ہم رجال اللہ یشکا جلیسہم، وہ ایسے اللہ والے بندے ہیں جن کی صحبت میں رہنے والا کبھی بدبخت نہیں۔ فرمایا، پھر مجھے پتا چلا کہ رات دن کے وقتوں میں وہ تجلیات تو نازل ہوتی ہیں لیکن ان مجالس میں نازل ہوتی ہیں جہاں اللہ والے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اس مجلس کو آج ہم کوئی حقیقت نہیں دیتے، کیا پتہ کہ اس مجلس میں وہ تجلیات جذب، وہ نور ہدایت کا کوئی جھونکا ہماری قسمت میں آ جائے تو
دنیا آخرت سمجھ جائے گی۔ لیکن پھر بھی کوئی بدبخت ہو جائے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اتنی انعامات کے باوجود بھی اگر اللہ والوں کی مجلس سے رہنے والا محروم ہو جائے تو وہ دو وجوہات سے محروم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کے اندر علم کی کمی ہے، دوسرے نمبر پہ محبت کی کمی ہے۔ فرمایا اللہ والوں سے صرف دو بندوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا تو بندہ مستند عالم ہو، اللہ والے کے ہر فعل اور قول، یعنی اللہ والا جو بھی کام کرتا ہے اس کی حکمت اس کو سمجھ آ جائے، اتنی اس کو عقل ہو اور اتنا علم ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس کے اندر محبت کا جذبہ ہو، بھائی میرے شیخ، میرے استاد، میرے بزرگ جو بھی کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، ان دو بندوں کو فائدہ ہوتا ہے اور تیسرے بندے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ عالیہ کو کسی نے فرمایا حضرت آپ کے مجلس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا جو بندہ سچی طلب لے کر اس فقیر سے جڑے گا انشاءاللہ وہ دونوں جہانوں میں پار ہو جائے گا، لیکن جو بندہ سچی طلب سے نہیں آتا اس کو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی کچھ نہیں ملتا، اس مجلس میں بھی وہ منافق بن کے اٹھتا ہے، اس فقیر کی مجلس میں اس کو کیا ملے گا؟ تو معزز سامعین، ان باتوں سے پتہ چلا ہے کہ اللہ والوں کی محبت دل میں ہو یا اس قدر علم اور عقل ہو تو ان کے کام اور معاملات کو سمجھ سکیں۔ لیکن آج کل لوگوں کو یہ شبہ ہے وہ اللہ والے نہیں رہے، ہم کس سے اپنی اصلاح کروائیں؟ حضرت فرماتے ہیں اگر آج کوئی شکایت کرے حکیم اجمل خان نہیں ہے، حکیم لقمان نہیں ہے، ہم کس سے علاج کروائیں؟ تو وہ قیامت تک صحت مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس زمانے کے جو بزرگ تھے جنید بغدادی، بایزید بستامی، وہ آج تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ لہذا آج کے جو روحانی معالج ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، اللہ والے ہیں، وہی آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، آج جو جسمانی ڈاکٹر ہیں آپ لقمان حکیم کا انتظار نہیں کریں گے، جو ہے حکیم اجمل کا انتظار نہیں کریں گے، آج کے حکیم اور ڈاکٹروں سے علاج کروائیں گے تو روحانی علاج بھی آج ہی کے جو اللہ والے ہیں، آج ہی جو امت میں صلحاء ہیں وہی آپ کی اصلاح کریں گے۔ تو معزز سامعین، اس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک شاعر نے بہت بڑے عجیب اشعار کہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مستند راستے وہی مانے گئے، مستند راستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب و منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔